جب ایک نیک انسان مرتا ہے یعنی فوت ہوتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آتے ہیں قبر میں اس طرح، اور آج اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ حضرت ابن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں اس نے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو، یعنی ہم بالکل حرکت نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت قبر کی لحد بنائی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کے پاس حسین و جمیل فرشتے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے چہرے سورج ہے، ہر فرشتے کے ساتھ کفن اور حنوط، یہ ایک قسم کی خوشبو ہے، وہ ہوتی ہے۔ پھر وہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اے مطمئن نفس، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کے طرف روانہ ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح اس طرح جسم سے نکل جاتی ہے جس طرح پانی کا قطرہ مشک کے دہانے سے۔ فرشتہ اس کو لیتا ہے اور پلک جھپکتی ہی اس کو اس کفن اور حنوط میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کی روح کو۔ اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جو پوری دنیا کی سب سے اچھی مشک میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتے اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں، اور جن فرشتوں سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ ما ھذا الروح الطیب، یہ کون سی پاکیزہ روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں ابن پناہ، یعنی فلاں بندہ، اور اس کا سب سے اچھا نام لیتے ہیں جس سے اس کو دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ اس طرح اس کو لے کر وہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی جو آسمان دنیا سے دکھائی دیتا ہے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سب اس کو لے کر اس آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کا ٹھکانہ علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین پر لوٹا دو، اس لیے کہ میں نے ان کو اسی سے پیدا کیا ہے، یعنی زمین سے پیدا کیا ہے۔ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، اور ان کو اسی میں لوٹاؤں گا، پھر دوبارہ اس سے ان کو نکالوں گا۔ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اس کی روح اس کی جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں، اس آدمی کا نام کیا ہے جس کو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
وہ کہتے ہیں تمہیں اس کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور میں اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، فآمنت بہ وصدقت۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد آسمان سے ایک منادی ندا لگاتا ہے، یعنی کہ آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کو جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور ہوا آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایک خوبرو، خوش لباس اور اچھی خوشبو والا آتا ہے اور کہتا ہے تم خوشخبری حاصل کرو، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے کہتا ہے من انتا، یعنی تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ خیر لانے والا چہرہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم کر دے، اے میرے رب قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہا جاتا ہے کہ آرام کرو، ابھی ٹائم ہے، یعنی ابھی تم آرام کرو اور آپ کو دوبارہ اٹھنے میں ابھی ٹائم لگے گا۔ اور یہ لمبی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی روحوں کو مرنے کے بعد علیین پہنچا دے اور اپنی نعمتوں سے نوازے۔ جزاکم اللہ خیر۔